جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، شیطان جو ہے نا، شیطان کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کر لیتے ہیں۔ شیطان کے بارے میں باتیں بہت زیادہ ہے، لیکن یقین جانو کرنے کے لیے بندے کو اسٹڈی بھی چاہیے، اور اسٹڈی کے لیے ٹائم چاہیے، اور ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں کہ ان کو ڈسکس کیا جائے۔ تو چلو، ابھی تک تو کتابیں بہت ہے، جو سنا ہے، جو سنتے روزانہ کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں، اسی کے مطابق ہی بات کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ جو ہے نا اس کی سیریز چلائیں گے، اور جو شیطان ہمارے ساتھ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کی ذہن کی کھڑکیاں جو ہے نا میں کھولنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہمارا دشمن بھی شیطان ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں ہم جو ہے نا شیطان کو ہی ہمارا دشمن کہا ہے، کہ عدو مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ ان کے پاس 70,000 سے زیادہ نورانی چالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی پیدا ہوا ہے، ہمارے آبا و اجداد سے یہ اس کی عمر زیادہ ہے، ان کی نسل کے ساتھ پاور زیادہ ہے، ان کے ساتھ طاقت زیادہ ہے۔ ہمارے جو رگ نہیں ہے، رگوں کے اندر یہ خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ باتھ روم میں ہم جاتے ہیں تو یہ باتھ روم تو ان کا اپنا ہی ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہماری زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہے، اس کی پیچھے شیطان کا ہاتھ ہے۔ اب شیطان سے بچنا جو ہے نا وہ عام بندی کی بس کی بات نہیں ہے۔ جب تک بندی کی روحانیت مضبوط نہ ہو، اسپریچولی بندہ جو ہے نا وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ شیطان کا مقابلہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیے ہوئے اعمال کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی زندگی گزارنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دعاؤں کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور جب ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ طاقت آ جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے ساتھ نفس ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان بھی ہے، ٹھیک ہے، اور فرشتہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان کا کام ہے ہمیں انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ میں آپ کی مخلوقات کو جو ہے نا گمراہ کروں گا، یہ تو ان کا وعدہ ہے، اور اپنے وعدے کے اوپر وہ ڈٹا ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ نے بھی وعدہ کیا ہے کہ جو آپ کے پیچھے چلے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے اس کو تم گمراہ نہیں کر سکو گے۔ تو اب یہ ہے کہ شیطان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے؟ ہم نے تو لوگوں کو اپنے دشمن بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی سالے کو، اپنی سسرال کو جو ہے نا ہر ایک کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنے آپس کی کلیگ کو ان سے ہمیں فرصت نہیں ملتی، تو ہم شیطان کے پیچھے کیا توجہ دے؟ اور ان سے ہمیں فرصت اسی وجہ سے نہیں ملتی کہ یہ سب شیطان کا کام ہے۔ شیطان ہمارے ذہن کے اندر فطور ڈالتا ہے، شیطان ہمارے ذہن کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ ڈالتا ہے۔ شیطان کی ہی کام ہے کہ کوئی بات وہ کرے تو آپ کے ذہن میں جو ہے نا وہ بات بٹھا دی کہ اس کو یہ بات ایسی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ اس کو یہ بات ایسی کرنی چاہیے تھی۔ کوئی اگر سسر اور ساس اس کے ساتھ کوئی انبن ہے، یا گھر میں جو ہے نا ہماری اکثر یہ رہتی ہے بغض، کینہ، حسد جو ہے نا، اور یہ اناد، یقین جانو یہ سب کے سب شیطان کی بیماری ہے، جو انہوں نے ہمارے دل کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو ان کی وجہ سے یہ بیماریاں ہمارے دل کے اندر جو ہے نا پیدا ہوتی رہتی ہے، بنتی رہتی ہے، پیدا ہوتی رہتی ہے، بنتی رہتی ہے، اور بڑی ہوتی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے کبھی ان کو مٹانے کا بندوبست نہیں کیا، ہم نے کبھی ان کی طرف سوچا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جو ہے نا دوسری چیزوں سے فرصت ہی نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو جو ہے نا ہمارا کام ہی بہتر ہے، ہمارے لیے تو ہماری کھیتی سب سے افضل چیز ہے، ہمارے لیے تو پیسہ کمانا ہی سب کچھ چیز ہے۔ ہم تو ان کی طرف توجہ نہیں ہے، چاہے میں فلم دیکھوں، چاہے میں ٹی وی دیکھوں، چاہے ہمارے بچے کارٹون دیکھیں، چاہے وہ جو مرضی کرے، بس وہ شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ لیکن شیطان سے بچنے کے لیے ان کی کونسلنگ بھی ضروری ہے، اور اپنے گھر والوں کی کونسلنگ بھی ضروری ہے، اور اس کے تذکری بھی ضروری ہے، یار کہ اس کے بچنے کے اسباب کیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یار ہم شیطان سے کیسے بچیں؟ ان کا مقابلہ تو ہماری بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم اس سے بچے جا سکتے ہیں، ہمارے پاس ایسے اعمال ہے کہ اگر ہم اس کو کریں تو شیطان ہمیں کچھ بھی نہیں پہنچا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے تو یہ ہے کہ آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ دعائیں پڑھتے ہو شیطان دور بھاگتا ہے۔ جب تم واش روم میں جاتے ہو، واش روم شیطان کا سب سے بڑا ٹھکانہ ہے۔ ایک تو کپڑے واش روم کے اندر لٹکانے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ہم واش روم میں جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آپ کی ساتوش ہے، اور آپ کی جو ہے نا وہ کھانا وغیرہ اس میں یہ پھونکتا ہے۔ تو یہ ہماری رگوں کے اندر، جسم کے اندر صلاحیت کرتا ہے۔ جب ہم واش روم کے اندر تھوکتے ہیں، یقین جانو تو اس کے ذریعے بھی ہماری روحانیت کے اوپر اثر پڑتی ہے، اس کو وہ شیطان استعمال کرتا ہے۔ اور اگر ہم واش روم میں بغیر دعا پڑھ کی جائے تو یہ ہمارے اندر چلا جاتا ہے شیطان۔ اس طرح کر کے
جو ہے نا جو گندگی کا ڈھیر ہے وہ شیطان کی اپنی جگہ ہے. جو بندہ صبح اٹھتا ہے دعا نہیں پڑھتا، یا رات کو سوتے ہوئے دعا نہیں پڑھتے، جو بندہ اپنی صفائی کا خیال نہیں کرتا، تو شیطان جو ہے نا ان کی ہمارے اندر جو شیطان ہے نا یہ مضبوط ہوتا رہتا ہے. جو بندہ اعمال نہیں کرتا یہ شیطان مضبوط ہوتا رہتا ہے. جو بندہ ذکر و اذکار نہیں کرتا شیطان مضبوط ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کو ہرانے کے لیے پھر ہمارے چھوٹے موٹے اعمال بھی کام نہیں آتے، ان کے ہرانے کے لیے پھر بڑے اعمال کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ہم شروع سے جو ہے نا اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں اور سنت طریقے اپنی زندگی میں لے آئیں. ٹھیک ہے، بندہ سوئے سنت طریقے کے ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ. ٹھیک ہے، صبح اٹھے دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، واش روم میں جائے دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ، گھر سے نکلی دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ. شیطان پھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہمارے پاس جو روحانی طاقت ہے وہ مضبوط ہے. جو ہماری روحانیت ہوتی ہے وہ شیطان کے مقابلے میں اسٹرانگ ہوتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے کے پاس شیطان ہے. تو ایک صحابی نے ہمت کی کہ وسلم آپ کے پاس بھی شیطان ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس شیطان ہے، لیکن میں نے اس کو مسلمان بنایا ہوا ہے. تو ہم شیطان کو مسلمان بھی بنا سکتے ہیں. شیطان اتنا کمزور ہوتا ہے اپنے اعمال سے کہ اس میں ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کی ذہن میں وسوسہ ڈالے یا آپ کے اوپر قابو آ جائے. لیکن جب ہم اعمال نہیں کرتے تو شیطان مضبوط ہو جاتا ہے. تو شیطان سے بچنے کے لیے جو ہے نا یہ اعمال بہت زیادہ ضروری ہے. اور اعمال بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. ہر ایک کو پتہ ہے دعاؤں ہر ایک کو پتہ ہے کہ یار جب میں اعمال کروں گا، نماز پڑھوں گا، جب میں قرآن شریف کی تلاوت کروں گا، جب میں رات کے سونے کے اعمال، جاگنے کی اعمال، کھانا کھانے سے پہلی جو ہے نا کی دعائیں، اگر بھول جائے درمیان میں دعائیں، اگر جب کھانا کھا لی تو اس کے بعد کی دعائیں. ٹھیک ہے، کپڑے چینج کر لے تو کپڑے کی دعائیں. ٹھیک ہے، اگر کپڑے ہمارے جو ہے نا ہم چینج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی سنت طریقے سے ہم چینج کریں. ٹھیک ہے، اب سنت طریقے سے کپڑے چینج کرنے کا جو ہے نا وہ یہ کم لوگوں کو پتہ ہے. اگر بندہ جو ہے نا ٹوتھ پیسٹ کرے یا مسواک کرے، مسواک کا اہتمام تو بہت زیادہ ضروری ہے. 70 بیماریوں کا علاج ہے. ٹھیک ہے نا، تو شیطان کمزور ہوگا، شیطان کی طاقت کم ہوگی، اور ہمارے اوپر حاوی ہونے سے جو ہے نا وہ حاوی نہیں ہوگا. ہماری روحانیت جو ہے نا اسپریچول طاقت جو ہماری ہے نا وہ مضبوط ہوگی. تو اس کے بارے میں جو ہے نا ضرورت ہے کہ شیطان کی جو ہے نا 70,000 چال ہے. یقین جانو کبھی کبھار یہ شیطان نہیں، یہ ہمیں بڑے اعمال سے چھوٹے اعمال کی طرف متوجہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، چاہتا ہے کہ یہ اپنے بڑے اعمال کرے نا اور چھوٹے اعمال کی اوپر جو ہے نا اکتفا کر لے تاکہ اس کو ثواب مل جائے. ایک صحابی کے بارے میں واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ اسے تہجد کی نماز قضا ہو گئی تو اور بہت رویا اتنا رویا کہ بس اللہ جل شانہ سے بہت معافی مانگی. اگلی رات جو ہے نا وہ ایک بندہ آیا اس کو اٹھانے کے لیے، اٹھو تمہارے تہجد کا ٹائم ہو گیا. تو وہ کہتے تم کون ہو؟ پکڑ لیا، کہتے میں شیطان ہوں. کہتے تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں لیکن تم مجھے چھوڑو گے. تو نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں بتاؤں گا. اس طرح مفہوم ہے واقعہ، میں نے اس طرح سنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو نے کہا جب آپ نے رات کو جو ہے نا جب آپ کی تہجد قضا ہو گئی تو تم اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہو اور بہت روئے ہو، تو اللہ جل شانہ نے اس کی کئی گنا زیادہ تمہیں اجر و ثواب دے دیے. ٹھیک، تو میں نے تمہیں اس لیے اٹھایا ہے کہ تمہیں وہ ثواب پھر کہیں ملنے جائے. تو ہماری سوچ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی جہاں تک شیطان جو ہے نا شیطان کی سوچ کی ابتدا ہے. ٹھیک ہے نا، کبھی کبھار ہم اپنے گھر میں ہم جو ہے نا کسی کے ساتھ تعلق بگڑ جائے تو بچوں کو استعمال کرتا ہے، اور بچوں کو جو ہے نا وہ بچوں کے اوپر اس کی بہت چلتی ہے. ٹھیک ہے، اکثر لڑائیاں ہمارے بچوں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو وہ بچوں کو ہیلا بناتے ہیں، عورتوں کو ہیلا بناتے ہیں. کبھی تمہاری کسی کے ساتھ تھوڑی سی بات ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، تو اگلی مخالف کی ذہن میں جو ہے نا وسوسے ڈال بغض کینے میں بہت زیادہ آگے لے جاتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اسی ٹائم پر کلیئر شیطان کو موقع ہی نہ دے. شیطان کا کام ہے ہماری زندگی برباد کرنا، ہمیں جہنم کی طرف لے کے جانا. لیکن اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے اسباب بنائے ہیں. اگر ہم اس اسباب پر عمل کریں گے تو شیطان ہمارے قریب تر بھی نہیں آئے گا اور دور دور. تو اس طرح کی دعائیں بہت زیادہ ہیں. تو آپ سب سے درخواست ہے انشاءاللہ کہ دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں اور اپنی زندگی ایک ترتیب کے ساتھ گزاریں. بغیر ترتیب کی زندگی جو ہے نا وہ جانور کی زندگی ہے. اللہ جل شانہ نے ہمیں انسان بنایا ہے نا تو ہم انسانوں کی طرح زندگی گزاریں، اور جو ہماری دشمن ہے نا اس کی طرف ہم متوجہ ہو تاکہ اس سے ہماری جو ہے نا وہ غفلت نہ ہو اور وہ ہمارے اعمالوں کو تباہ نہ کرے، اعمالوں کو برباد نہ کرے اور ہمیں جہنم تک لے جانے میں وہ کامیاب نہ ہو، بلکہ ہم جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اوپر زندگی گزارے اور جو ہے نا شیطان سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرے. تو باتیں تو بہت کی انشاءاللہ شیطان کے بارے میں بہت زیادہ واقعات ہیں، بہت باتیں ہیں جو ہماری جس طرح وہ اپنی ہیلے کرتا ہے.
تو اس دعا کے ساتھ آپ لوگ سے چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شیطان سے دور رکھے اور آپ لوگ کو بھی انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔